کرتے ہیں اس اہم ایشو کی جس نے کل سے تہلکہ مچایا ہوا ہے تمام ایوانوں میں اور تمام نیوز چینلز پہ، اور معاملہ یہ خواتین حضرات کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوسری شادی کے لیے مصالحتی کونسل کی اجازت لازمی قرار دے دی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 12 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا جس کے مطابق دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت کے باوجود مصالحتی کونسل کی اجازت ضروری ہوگی۔ جی بالکل، ہائی کورٹ نے کشمیر کے شہری لیاقت علی میر کی بریت کے خلاف پہلی بیوی کی اپیل پر سماعت کی تھی اور بریت کو ان کی کالعدم قرار دیا تھا۔ لیاقت علی میر کو 1 ماہ قید اور 5000 روپے جرمانے کی سزا سناتے ہوئے عدالتی فیصلے میں جو بات کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جس شخص کے پاس قومی شناختی کارڈ ہوگا اس پر تمام قوانین کا اطلاق ہوگا۔ پاکستان میں نکاح اور طلاق سے متعلق قوانین کو مسلم فیملی لا کہا جاتا ہے جو 1961 میں آرڈیننس کی شکل میں نافذ ہوا تھا۔ اب قوانین کے مطابق کسی بھی شخص کو دوسری شادی کرنے کے لیے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینا لازمی ہے۔ قوانین میں یہ لازمی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ تحریری طور پر اپنی موجودہ بیوی یا بیویوں کو مطلع کرے۔ سیکشن 6 کے تحت اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ بیوی رکھنا چاہتا ہے یا شادیاں کرنا چاہتا ہے تو اس سے تحریری اجازت نامہ لینا پڑے گا۔ اجازت نامہ مصالحتی کونسل کو جمع کرانا ہوگا اور اگر بیوی اجازت نہ دے تو بھی مصالحتی کونسل کو درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے جس میں دوسری شادی کی وجہ بتانا ضروری ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ABI نیوز کے نمائندے جہانگیر اسلم صاحب۔ جہانگیر، یہ بتائیے گا کہ مصالحتی کونسل کا اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ عدالت نے کیا حکم دیا ہے؟ چیف جسٹس نے اپنے 12 صفحات پر تفصیلی فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ جس کے پاس نادرہ کا اور قومی شناختی کارڈ موجود ہو اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے کوئی وائلیٹ کرے رولز کی، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی رجسٹریشن جو ہے اسلام آباد میں ہوئی ہے شادی کی اور اسلام آباد کے ججز اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں قانون کے مطابق۔ اور اس میں ایک اور چیز منشن کیا گیا ہے 12 صفحات فیصلے میں کہ جو ہے مصالحتی کمیٹی کو زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اگر جو ہے پہلی بیگم اگر اجازت دے بھی دے شوہر کو کہ آپ جو ہے دوسری شادی کر سکتے ہیں، جب تک کہ مصالحتی کمیٹی کیا ہے وہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ مصالحتی کمیٹی ہر یونین سطح پر قائم ہے اور مصالحتی کمیٹی کی اجازت کے بعد اگر وہ شادی کرے تو پھر وہ قانوناً اس کی پابندی نہیں ہے۔ اگر بیگم جو ہے اجازت دے کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں تو مصالحتی کمیٹی اگر اس کو رد کر دے تو وہ شادی نہیں کر سکتا، اگر شادی کر لے تو 1 سال کے بامشقت بھی اس سے جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر، ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اگر اس حوالے سے عدالتی حکم کی فرمانبرداری نہ کی جائے تو 1 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز صاحب سے۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں نے اب تک پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر رکھی ہے کیا وہ سب اس فیصلے کی زد میں آتے ہیں؟ یہ تو پہلے ہی جب سے قانون موجود ہے 1961-62 سے، تو یقیناً اگر کوئی شکایت عدالت میں جائے تو عدالت نے تو یہی فیصلہ کرنا ہے جو ابھی ہوا ہے۔ قانونی پوزیشن یہی ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ قانون کے اندر یہ مصالحتی کمیشن کی بھی بات ہے، عدالت نے اس کو ری ریٹریٹ کیا ہے۔ اچھا یہ بتائے گا کہ کہا جاتا ہے کہ جو 1960 کی دہائی میں بننے والا جو قوانین تھی اس کی بعض شکیں ایسی ہیں جو کہ شریعت سے متصادم ہیں جس میں دوسری شادی کی اجازت کا معاملہ بھی شامل ہے۔ کیا اسلامی نظریاتی کونسل آپ کو لگتا ہے کہ ان شکوں کا جائزہ لے رہی ہے یا پھر اس پہ نظر ثانی کا وہ ارادہ رکھتی ہے؟ ہم جائزہ لے چکے ہیں اور ہماری بڑی جامع رپورٹ اس حوالے سے گئی ہے جس میں ان تمام شکوں کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں فقہی اور شرعی لحاظ سے تحفظات ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل تک رسائی کا طریقہ کار عام لوگوں تک کو معلوم نہیں ہے، یہ بتائیے کیا حکومت ہی اس حوالے سے کوئی مسودہ بھیج سکتی ہے یا عام شہری بھی کسی معاملے میں اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لے سکتا ہے؟ آئینی طریقہ کار تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی رائے کے لیے خط لکھا جاتا ہے یا کوئی بل جو زیر غور ہو وہ ہمارے پاس آتا ہے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل میں اگر کوئی آپ شہری بھی اپروچ کرے تو یقیناً ہم اپنی رائے سے اگر کوئی ہماری سفارش موجود ہے تو ہم اطلاع دیتے ہیں، ان کو باقاعدہ مطلع کرتے ہیں۔ اگر نہیں ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی ہم
ان کی رہنمائی کا انتظام کریں. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. قبلہ یہاں ساتھ موجود ہے اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب اللہ خان، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان. السلام علیکم حبیب اللہ صاحب. یہ بتائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوسری شادی کے لیے اب یہ کہہ دیا کہ مصالحتی کونسل کی آپ کو اجازت لینا لازمی ہوگی ورنہ آپ کو سزا ہوگی. یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ شادی شدہ زندگی کے تحفظ کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہوگا؟ جو شادی شدہ زندگی ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ تو پہلے بھی موجود تھا کہ کوئی بھی دوسری شادی یا تو بہت ہی کوئی راز و نیاز اور بہت چھپ چھپا کے کوئی کرتا تھا، یا پھر پہلی بیگم سے اسے اجازت لینی پڑتی تھی، یا پھر آربیٹریشن کونسل سے اسے اجازت لینی پڑتی تھی. تو اس طرح کھلے عام پہلے بھی ہمارے معاشرے کے اندر نہیں تھا. تو جو امپیکٹ پہلے ہمارے معاشرے کے اندر پہلے سے موجود ہے وہی ابھی قائم رہے گا اس پہ کہ کسی کو اتنی آسانی سے دوسری شادی موقع. یہ بتائیے کہ یہ مصالحتی کونسل کیا ہے، یہ کہاں ہوتی ہے اور اس میں اجازت لینے کا پروسیجر کیا ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا. اس کے اختیارات یونین کونسل کو پہلے سے موجود ہیں کہ جہاں پر مصالحتی کونسل یا آربیٹریشن کونسل موجود نہیں ہے وہاں پہ یہ اختیارات یونین کونسل کے پاس ہیں. صحیح. تو لوگ یونین کونسل کے پاس جاتے رہے، جہاں شادی کی رجسٹریشن ہوتی تھی وہاں اس مصالحت کی بات بھی ہوتی ہے، وہیں پر طلاق کی بھی رجسٹریشن ہوتی ہے. خلا کے بعد جو طلاق کی رجسٹریشن ہے وہ بھی یونین کونسل کے پاس ہی رجسٹریشن اس کی ہوتی ہے. تو آلریڈی پورے پاکستان کے اندر ان کو اختیارات. بہت شکریہ جی. اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے معروف عالم دین مفتی نعیم صاحب سے. مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت اگر آپ کو مل بھی لی تو اس کے باوجود آپ کو مصالحتی کونسل کے پاس جانا ہے، اس کی اجازت لینی ہے، اور اگر آپ مصالحتی کونسل انکار کر دے تو پھر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، اس کی آپ پر سزا ہوگی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دور میں ایک آئلی قانون بنا تھا جس میں ایوب خان نے یہ طے کیا تھا کہ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے. یہ ایوب خان نے قانون بنایا تھا. یہ قانون ہم نے اسی وقت علماء نے مسترد کر دیا تھا. قرآن و حدیث کے اندر کہیں یہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے. اس لیے شریعت کے اندر یہ بالکل چیز نہیں ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے، آئین جو ہے، وہ سپریم لا ہے، اس کے اوپر قرآن و حدیث. قرآن و حدیث کے اندر یہ ممنوع نہیں ہے. لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کالعدم ہے شرعی اعتبار سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جج چونکہ اسلامی قانون سے واقف نہیں ہے، لہٰذا اسلام نے ایک شرط رکھی ہے کہ دوسری شادی وہ کرے جو دوسری بیوی کو پہلی بیوی کی طرح خرچہ دینے پر قادر ہو، نان نفقہ، کھانا پینا، ضروریات پوری کر سکا ہو. لہٰذا ایسی صورت میں وہ کر سکتا ہے نکاح. باقی یہ کہ پہلی بیوی کی اجازت یہ کہیں نہیں ہے، اس لیے یہ قانون کو مسترد کرتے ہیں اسلامی اعتبار سے. اور یہ اگر پہلی بیوی کی اجازت کہیں نہیں ہے اور اگر پہلی کہ ہوتے ہوئے وہ دوسری شادی پہ مصر ہے اور دوسری شادی لے بھی آتا ہے لیکن اس کا نان نفقہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، تو ایسے میں اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو اس کی خاندانی زندگی پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اس کی خاندانی زندگی پہ، اس کے بچوں پہ، اس کی بیوی پہ، اس کے فیملی سٹرکچر پہ یقیناً دراریں پڑ سکتی ہیں. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ اگر ایک پہلی بیوی شادی کی اجازت دینے پہ مصر نہیں ہے لیکن آربیٹری کونسل یعنی کہ مشاورتی کونسل جو ہے وہ اس کو اجازت دے دیتی ہے تو کیا اس شخص کا حق نہیں کہ وہ دوسری شادی کر سکے؟ بات یہ ہے کہ یہ قانون دینا، یہ سزا دینا ہی جرم ہے. جب اسلام نے سزا نہیں دی، اسلام نے اجازت دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں کی ہیں. کہیں یہ نہیں کہ آپ نے پہلی بیوی سے اجازت دی ہو تو پھر شادی کی ہو، ایسا نہیں ہے. صحابہ کا عمل ہے. اور ہمارے ان وزراء کا کیا ہوگا جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں، 2 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ بھی اپنی مصالحتی کمیٹی کے پاس سامنے پیش ہوں گے؟ پہلے تو ان وزراء کا مسئلہ حل کیا جائے کہ ان کا کیا حل ہوگا. بس شریعت نے یہ شرط رکھی ہے کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک بیوی جو ہے اس سے اولاد نہیں ہوتی یا وہ پریشان کرتی ہے یا کوئی مسائل ہیں اس کے ساتھ، تو آدمی مجبوراً دوسری شادی کرتا ہے اور پہلی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. تو اس لیے پھر بھی آج کی دنیا کے اندر عورت کی پیداوار زیادہ ہے،
تو اگر ایک آدمی 2-3 کرنے پر قادر ہے، یعنی وہ خرچہ پورا کر سکتا ہے، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ 2 یا 3 شادیاں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اچھا، ایک جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب دوسری شادیاں پہ کرتے تھے دے ڈونٹ ڈکلیئر اٹ، اور یہ دوسری جو بیوی لے کر آ رہی ہے بیسکلی اس لڑکی کے لیے اچھا ہے، اس خاتون کے لیے اچھا ہے کہ اس کے پاس رائٹ آ جائیں گے، کیونکہ جب آپ مشاورتی کمیٹی کے پاس جائیں گے، کاؤنسل کے پاس جائیں گے اور آپ اجازت نامہ ان سے بھی لے کر آئیں گے، سو بات اور نکلے گی، بیکاز which is good for the security of the lady herself.